سب سے بیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے پاک اور مقدس اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال گٹ پاٹ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ گٹ پاٹ کی ہسٹری کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ گٹ پاٹ جسے ہم آب شفا بھی کہتے ہیں، گٹ پاٹ کے معنی ہیں جسم، دل، گڑھا، سبو وغیرہ، اور پاٹ کے معنی ہیں کم اونچائی والی میز۔ گٹ پاٹ کے سیاق میں گڑھ سے مراد گڑھا ہے اور گٹ پاٹ کی رسم سے مراد وہ رسم ہے جس کے ذریعے آب شفا تیار کیا جاتا ہے۔ آب یعنی پانی اور شفا یعنی صحت یابی یا تندرستی۔ آب شفا یعنی کہ صحت یابی اور تندرستی کا پانی، اور اس سے وہ متبرک پانی مراد ہے جو ہر صبح، جمعہ، چاندرات اور دیگر مواقع پر ہم جماعت خانوں میں ہر قسم کی شفا کی غرض سے پیتے ہیں۔ گنانوں کے مطالعے سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسماعیلی مذہب میں آب شفا کا باقاعدہ رواج ہندوستان میں ہمارے پیروں کی دعوت کے دوران ہوا۔ گنانوں میں آب شفا کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں گٹ پاٹ، امیجل، پاول، نور، نرمل نیر، امیرس، کرش، نعیم وغیرہ شامل ہیں۔ گنانوں کی روشنی میں یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ گزشتہ زمانے میں پیروں کی تعلیمات کے مطابق جماعت خانے میں جمع ہو کر ایک خاص طریقے سے آب شفا تیار کیا جاتا تھا، جس میں گٹ پاٹ کی طویل دعا بھی پڑھی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں اس میں خاک شفا بھی ملائی جاتی تھی۔ گنانوں کے مطابق خاک شفا اس مٹی سے ترتیب دی جاتی تھی جس پر سے مرشد کامل گزرے ہوں یا جس خاک کو خاک شفا کے طور پر استعمال کرنے کا مرشد کامل کی طرف سے حکم ہو۔ چنانچہ پیر حسن کبیر دین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گران میں فرماتے ہیں کہ مرشد کامل جہاں اپنے قدم مبارک رکھیں وہاں سے خاک لے کر فرمان کے مطابق ان کی گولیاں بناؤ۔ اس خاک سے بنا ہوا نور آب شفا پیو، اس کے پیے بغیر گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ علاوہ ازیں بزرگوں سے روایت ہے کہ حضرت امام علی شاہ صلوات اللہ علیہ جب سندھ تشریف لائے تو سندھ کے ایک گاؤں غلام اللہ کے نزدیک ایک نہر کے پاس گزرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے وہاں کی خاک کو خاک شفا کے طور پر استعمال کرنے کا فرمان کیا، جو کافی عرصے تک جماعت میں استعمال ہوتا رہا۔ خاک شفا کا استعمال اب ختم ہو چکا ہے اور اب آب شفا براہ راست امام علیہ السلام کی طرف سے آتا ہے۔ اسماعیلی تعلیمات کے مطابق جماعت خانہ صرف عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ مومنین کے لیے برکات کا مرکز بھی ہے، جس سے مومنین مختلف طریقوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے جب ہندوستان میں دعوت کے دوران جماعت خانے کا نظام رائج کیا تو انہوں نے اس گھر کو صرف عبادت تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ مومنین کی صلاح و فلاح کے لیے بھی بہت سے طریقے رائج کیے جو ان کے لیے برکات کے باعث ہوئے، اور یہ برکات دراصل امام زمان علیہ السلام کی طرف سے اس کے گھر کی وسادت ہے ان کو حاصل ہوئی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کا وجود اہل زمین کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے اور ان کے ذریعے ان کو پاک و پاکیزہ کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق دسون کا بھی کانسیپٹ کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے سب سے پہلے یہ حقیقت ظاہر ہے کہ خلفائے خدا یعنی کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا مومنین کے درمیان موجود ہونے کے بے شمار مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ مومنین کے لیے کچھ ایسے اعمال مقرر کریں جو ان کے روحانی پاکیزگی کے لیے ضروری ہوں۔ دوسری حقیقت اس سے یہ ظاہر ہے کہ ان ہستیوں کی دعاؤں میں مومنین کے لیے اطمینان قلب موجود ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام مومنین کی ایسے طریقوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں جن پر عمل کے ذریعے ان کی روحانی پاکیزگی ہو اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کی دعا نصیب ہو اور نتیجتاً انہیں سکون قلب حاصل ہو۔ چنانچہ آب شفا ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے امام زمان علیہ السلام مومنین کو اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام مقدس اور بابرکت ہستیاں ہیں، اس لیے ان کی جانب سے ملنے والی ہر چیز بابرکت ہے۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر انتہائی پرحکمت آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس طرح ظاہر کیا گیا، جس کے معنی یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
اور اس خدا نے مجھے برکت والا بنایا اور جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ اس آیت میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے کہ خدا نے مجھے برکت والا بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ برکت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک ہی محدود تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام میں برکت ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں گڈ پارٹ کی اہمیت۔ یہ بات اس سے قبل قرآن حکیم کی روشنی میں ثابت کی جا چکی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کی شخصیت انتہائی بابرکت اور مقدس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدت مندوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ان ہستیوں سے زیادہ فیض حاصل کریں۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے مطالعے کرنے سے معلوم ہوگا کہ لوگ مختلف طریقوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے مستفیض ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ مندرجہ ذیل واقعات سے اس حقیقت کی شہادتیں ملتی ہیں۔ واقعہ صلہ نامہ حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی حیرت انگیز عقیدت کا جو منظر دیکھا، اس سے اس کے دل پر عجب اثر کیا۔ قریش سے جا کر کہا کہ میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، یہ عقیدت اور وارفدگی کہیں نہیں دیکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ وہ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے اس پر خلقت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ریفرنس شبلی نعمانی سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 452۔ حضرت ام سلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور دوپہر کو آرام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشق سے منہ لگا کر پانی پیا، وہ اٹھی اور مشق کا منہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا کہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک مس ہوا ہے۔ ریفرنس سید انصاری سیرت الصحابیات صفحہ نمبر 123۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کی تقدیس کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان سے دعا کراتے تھے۔ گھر کا کوئی آدمی بیمار ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ جس کو حضرت عائشہ نے وفات کے وقت ان کے سپرد کیا تھا دھوتی اور اس کا پانی پلاتی تھیں اور اس سے بیمار کو شفا ہو جاتی تھی۔ ریفرنس ایزن صفحہ نمبر 148۔ پہلی ہجری میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اور وہ اپنے میکے سے کاشانہ نبوت میں آئیں تو جن عورتوں نے ان کو سنوارا تھا ان میں حضرت اسماء بھی داخل تھیں۔ حضرت عائشہ کو جلوے میں بٹھا کر حضرت سلم کو اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے دودھ پیش کیا تو تھوڑا سا پی کر حضرت عائشہ کو دے دیا۔ ان کو شرم معلوم ہوئی اور سر جھکا لیا۔ حضرت اسماء نے ڈانٹا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیتے ہیں لے لو۔ عائشہ نے دودھ لے کر کس قدر پیا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء کو دیا۔ انہوں نے پیالے کو گھٹنے پر رکھ کر گردش دینا شروع کیا تاکہ جس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا وہاں بھی منہ لگ جائے۔ ریفرنس ایزن صفحہ نمبر 160-161۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے۔ ابو ایوب کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالائی منزل پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زائرین کی آسانی کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب 2 وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا بیچتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چھوڑ دیتے وہ حضرت ابو ایوب اور ان کی زوجہ کے حصے میں آتا۔ کھانے میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا نشانہ پڑا ہوتا حضرت ابو ایوب وہیں انگلیاں ڈالتے۔ ریفرنس شبلی نعمانی سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 279۔ علاوہ ازیں کتب سیرت و احادیث میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں برکات حاصل کرنے آتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے یا پانی پر کوئی دعا پڑھ کر انہیں عنایت کرتے تھے۔ عالم اسلام میں آب زمزم سے فیض اور شفا حاصل کرنے کا بھی رواج ہے۔ زمزم اس مقدس کنویں کا نام ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں کی ٹھوکروں سے جاری ہوا تھا۔ صحیح بخاری حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو لے کر نکلے۔ ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اسماعیل مشکیزہ سے پانی پیتی تھی اور اس سے بچے کے لیے دودھ بنتا تھا۔
یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں اب مکہ ہے اور ایک جھاڑی کے نیچے ان کو رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آنے لگے۔ واپسی پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، لوٹ کر آئیں اور مشکیزہ سے پانی پیتی رہیں، اور بچے کے لیے دودھ ہوتا رہا یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا۔ دل میں کہا جا کر دیکھوں شاید کوئی نظر آ جائے۔ کوہ صفا پر چڑھی، کوئی نظر نہیں آیا۔ وادی میں پہنچی تو دوڑ کر کوہ مروہ پر آئیں۔ اس طرح 7 پھیرے کیے۔ اس کے بعد ایک آواز آئی۔ اسماعیل نے کہا کہ کیا اگر نیکی تمہارے پاس ہو تو میری فریاد رسی کرو۔ دیکھا تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ تب جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑھی کو زمین پر مارا تو پانی بہنے لگا۔ اسماعیل پانی جمع کرنے لگیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل اگر پانی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو پانی جاری رہتا۔ ریفرنس دائرہ معارف اسلام جلد 10۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پانی کا یہ چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی ٹھوکروں سے جاری ہوا۔ بہرحال اس کنویں کے پانی کو اہل اسلام کے نزدیک بہت اہم مقام حاصل ہے، اور اس پانی کو وہ تبرکن استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ تبرکن آب زمزم اپنے ساتھ ضرور لاتے ہیں اور بیماریوں کو شفا کی غرض سے پلاتے ہیں۔ پانی کی علامت۔ زمانے قدیم سے پانی کو مختلف مذاہب کے رسوم و رواج میں طہارت کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ پانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو قدرت نے ہر لحاظ سے طہارت کا ذریعہ بنایا ہے۔ طہارت کے علاوہ پانی میں زرخیزی اور حیات پیدا کرنے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ آب شفا میں جہاں ایک طرف پاکیزگی قلب کے لیے امام علیہ السلام کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، وہاں دوسری طرف اس پاکیزگی کے لیے پانی ایک ظاہری علامت کا کام دیتا ہے۔ آب شفا کی برکات۔ امام زمان علیہ السلام مومنین کے روحانی طبیب کا مقام رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، آپ بیماری کی دوا لینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ہم ڈاکٹر نہیں، ہم تو روح کے ڈاکٹر ہیں۔ سر یا جسم کی بیماری کے ڈاکٹر ہم نہیں، ہم آپ کی روح کے ڈاکٹر ہیں۔ زنزبار 14 سپٹمبر 1899۔ چنانچہ امام علیہ السلام ہمیں ایسے طریقے بتاتے ہیں جس سے ہماری روح کا علاج ہوتا ہے۔ پس امام علیہ السلام ہمیں جو بھی شفا عنایت فرماتے ہیں، اس میں ہمارے روحانی تزکیہ کے لیے ہر قسم کی دعائیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جماعت خانے کی فیض و برکات بھی شامل ہیں۔ نیز تمام جماعت یکجا ہو کر اس تبرک سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے نیت کرتی ہیں اور دعا مانگتی ہیں، اور ہر مومن انتہائی عاجزی، خلوص اور یقین کے ساتھ آب شفا پیتا ہے تو ان تمام دعاؤں کے بعد آب شفا میں معجزانہ اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ آب شفا کے متعلق حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے فرمان مبارک ہے، آپ نیاز یعنی کہ آب شفا ہمیشہ پیتے ہیں، 100 سال تک پیا، 1000 سال تک پیا، لیکن اس کے معنی نہیں سمجھے ہوں گے۔ اس کے سینکڑوں معافی ہے۔ پہلا یہ کہ ایک برتن میں سے 10 افراد ایک ساتھ پئیں تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ صاف دلی سے رہیں گے اور آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ نیز نیاز پیتے وقت اور دعا کے وقت آپ اپنے حق میں بھلا چاہیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے مقابلے میں اپنے دینی بھائیوں کے حق میں دعا مانگیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ زنزبار 7 سپٹمبر 1899۔ دعا اور نیاز پیتے وقت آپ اپنے حق میں اچھا چاہیں، اس میں فائدہ ہے، لیکن اپنے دین بھائیوں کے حق میں بھی دعا مانگیں تو اس میں بھی فائدہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق برما کے وزیر اوکانجی نے حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ سے آب شفا پیتے وقت طویل دعا مانگنے سے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ یا مولا تو پوری جماعت پر راضی ہو۔ آپ نیاز آب شفا پیتے ہیں، اس میں مٹی اور پانی سے آپ کا دل صاف نہیں ہوتا۔ دل کس طرح صاف ہو اس کا آپ کو خیال نہیں۔ جس اعتقاد، ایمان اور سچائی سے آپ آب شفا پیتے ہیں، اس سے دل صاف ہوتا ہے۔ اگر دل میں سچائی نہ ہو تو صرف مٹی اور پانی کا نیاز پینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ایمان اور دل صاف ہو تب ہی فائدہ پہنچے۔ جو ہماری حقیقت کو پہچانتا نہیں، اسے مٹی اور پانی پینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زنزبار 9 سپٹمبر 1899۔ جو مومن ہے وہ ہمیشہ آب شفا پیتا ہے، یعنی کہ نور کی پیالی ہمیشہ پیتا ہے۔ پونا 20 جنوری 1912۔ یہ آب شفا تمام جماعت کو اطمینان سے لینا ہے۔ اس نیاز کو پینے میں آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام صفائی کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔
نیروبی 13 اپریل 1945۔ اس آب شفا پر ہم نے خود جماعت کی بلا دور کرنے کے لیے اور جماعت کی کامیابی کے لیے دعا پڑھی ہے اور دعا مانگی ہے۔ پیغام برائے کراچی جماعت 13 اکتوبر 1950۔ پیر صدر دین فرماتے ہیں، اے مومن بھائی، اس گھڑی کو پاٹ پر رکھ کر اس میں فرمان کے مطابق وہ پانی ڈالنا، اس کا پاول آب شفا ہر ایک کو دینا اور اس سے پوری جماعت پار اترے گی۔ شکریہ، یا علی مدد۔